جیسے چند باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک بات جو علامہ شہید کہا کرتے تھے وہ بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہنے لگا میرے سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، میرے معجزے ایک طرف. ان نبیوں کے معجزے جمع کیے جائیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے معجزوں سے کم ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا آپ اپنا ایک معجزہ تو بیان کریں. کہا میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا. شادی ہوئی تو شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن ابھی 6 ماہ نہیں تھے گزرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. شادی ہوئی تو شادی کے قابل نہیں تھا اور 5 ماہ نہیں تھے گزرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. علامہ شہید نے اس کے اس معجزے کو بیان کر کے یہ کہا تھا کہ معجزہ اگر مان لیا جائے کہ یہ بھی معجزہ ہے تو تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے. تو شادی کے قابل نہیں تھا. ایسا احمد، ایسا غبی. آج علماء کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے آپ کو دوبارہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ یہ ایسا بدبخت ہے، ایسا گستاخ ہے، ایسا خبیث ہے. اور اس کے ماننے والے بھی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ علماء ان کو ویسے کیوں ڈیل نہیں کرتے جیسے سکھوں کو کرتے ہیں، جیسے ہندوؤں کو کرتے ہیں، جیسے عیسائیوں کو کرتے ہیں، جیسے یہودیوں کو کرتے ہیں. یہ کیوں اقلیت نہیں ہے؟ ان کے ساتھ علماء کے پاس نرمی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ابھی ان کے عقائد اور نظریات سمجھے نہیں، اس لیے آج کا نوجوان طبقہ علماء کے اوپر تو یہ انگلی اٹھاتا ہے کہ علامہ صاحب ہمیں بھی کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں جب لیکچر دینے جاتے ہیں. باقی ہر مذہب کے بارے میں آپ کا رویہ مختلف ہے. قادیانیوں کی بات آتی ہے آپ کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے. اللہ کے بندو، اس یکسر بدلتے ہوئے رویے میں ان کے عقائد بھی شامل ہیں، ان کے افکار بھی شامل ہیں اور اس بدبخت کے ذاتی اقوال بھی شامل ہیں. کہتا ہے حسین جیسے 40 اور خلفائے راشدین جیسے ہر صحابی کی توہین کرنے والا، سابقہ انبیاء کی توہین کرنے والا، حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ وہ شرابی تھے. حسین کے بارے میں کہتا ہے 40 حسین میری چراگاہ میں پھرتے ہیں، ان کو میں جیب میں ڈال دوں میری جوتی کے تسمے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. اور بدبخت ان کے ماننے والے، ان کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، معاذ اللہ، اور پہلے سے بڑھ گئے ہیں اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یہ بتائیے ان اشعار کے بعد کوئی مسلمان غیرت رکھتا ہو اور اس کے اندر عقیدے کی پختگی موجود ہو تو اس طرح کی باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ سیف اللہ ملتانی صاحب کی تقریر کا اگلا ٹکڑا بیان کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا. حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور معاذ اللہ اپنے کپڑے کو اٹھایا اور مجھے سب کچھ دکھا دیا. نعوذ باللہ. یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، ایسا لعنتی آدمی ہے. بے شمار آج یہ مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ آج یہ مقدمہ اس لیے پیش کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ سنایا جس فیصلے کے اوپر علماء کو تحفظات ہیں. وہ کیا ہیں یہ آپ کے سامنے میڈیا کے اوپر میں بھی رکھ چکا اور آپ کو اس بارے میں آگاہ بھی کر چکا. لیکن آپ کو اس مقدمے سے پہلے اس بات کا دباچہ، اس بات کا مقدمہ سمجھانا مقصود ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا قادیانیوں سے، ہمارا ختم نبوت کے منکروں سے اختلاف کیا ہے. آپ قرآن پاک اٹھائیے اور دکھ ہوتا ہے. آج ہمیں آپ کو یہ دلائل سمجھانے کی ضرورت ہے. نوجوان طبقہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ ان کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ آپ قرآن پاک اٹھائیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، ابھی پہلے ہی صفحے پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ متقیوں کی بعض صفات کو بیان کرے گا اور متقیوں کی صفات کو بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت کہیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، سب کو آتی ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من
क्या यहाँ पे मिन बादिक का जिक्र मौजूद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं मुत्तकियों की एक सिफत ये भी है कि वो ईमान लाते हैं उस वही के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल हुई और आपसे पहले नादिल हुई, और आपसे आपके बाद का क्या जिक्र इस वही में, इस आयत में मौजूद है। याद रखिए, कुरान पाक पूरे को उठाइए, पूरे कुरान पाक को उठा लीजिए। जहां जहां भी किसी नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश मौजूद थी, कुरान पाक में उसका जिक्र, उसका हवाला, उसका दिबाचा, उसका मुकदमा मौजूद है। नूह के बाद उनकी ज़ुर्रियत का जिक्र, इब्राहीम के बाद उनकी दुआओं का जिक्र कि अल्लाह मेरी उम्मत में से, मेरी औलाद में से एक ऐसे नबी को भेज। हत्ता के हजरत ईसा के अक़वाल के बारे में कुरान पाक कहता है मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जहां जहां नबी की गुंजाइश मौजूद थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए वहां नबूवत के बारे में इशारा कर दिया। लेकिन कुरान के शुरू में मुत्तकियों की सिफत बयान करते हुए कहा वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और 7 लफ्ज़ कहे तो आपका और मेरा मनहज और क़यामत तक के मुसलमानों का अकीदा बयान किया। व बिल आखिरति हुम युकिनून, आपके बाद क़यामत तो आ सकती है नबी, रसूलुल्लाह के बाद क़यामत तो आ सकती है नबी। और दुख होता है आज बड़े बड़े थिंकर्स, फिलॉसफर, आप बड़े मुतशद्दिद हैं, आप बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी रहमत है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। वो उनसे ज्यादा खुश गुफ्तार, खुश इखलाक, खुश किरदार और उनसे ज्यादा उम्दा जुबान किसी की हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे जो दज्जाल भी होंगे और कद्दाब भी होंगे, दज्जाल भी होंगे। और अब मुझे बताइए, ये रसूल रहमत है और मुबालगे का सीगा इस्तेमाल करें, दज्जाल भी होंगे और कज़्ज़ाब भी होंगे और नबूवत का दावा करेंगे, और हर कोई ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। लेकिन मेरी उम्मत के लोगों याद रखना, मेरे बाद नबी, रसूलुल्लाह के बाद नबी, आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और ये इल्म आपने लोगों तक भी पहुंचाना, हैरान रह जाएंगे कि नबूवत के जुज़ में से भी और नबूवत की किसी खसाइस में से भी अगर उम्मत में कोई सिलसिला बाकी था तो अल्लाह के रसूल बयान करके गए हैं। तो जा ये कहना कि नबी आ सकता है, अभी मुल्तानी साहब ने कितनी खूबसूरत आयत पढ़ी है, अल यौमा अकमलतु लकुम, तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया। ये मुकम्मल है कि अकमल है? ये कामिल है कि अकमल है? अकमल, ये भी मुबालगे का सीगा है। यहां से भी मुराद ये है कि दीन इस तरह मुकम्मल हुआ कि एक कतरे की भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि पूरे के पूरे नबी की गुंजाइश मौजूद है। दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है, दीन अकमल है, गुंजाइश किसी चीज की नहीं। हाँ, नबी की गुंजाइश माअल्लाह मौजूद है। आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ये क्या तसव्वुर है, ये क्या कंसेप्ट है। अल्लाह की कसम, ये जो हमारे बारे में ये इश्काल फैलाया जाता है कि हम बड़े मुतशद्दिद हैं, हम इनके बारे में ये अकीदा रखते हैं और हम इनके बारे में ये नजरिया रखते हैं। वो नजरिया क्यों रखते हैं, ये बात भी सुन लीजिए। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, अगर कोई कादियानी ये अकीदा रखता है, मैं आपके सामने ये बात रख रहा, पहले उसको मुकम्मल करूंगा कि अगर जुज़ भी कोई नबूवत का बाकी था तो रसूलुल्लाह उसको भी बयान करके गए। और वो जुज़ क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बाद नबी तो नहीं आएंगे और नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जिब्रील अमीन वही लेके नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज उम्मत में बाकी रहेगी। वो क्या होंगे? सच्चे ख्वाब। वो क्या होंगे? सच्चे ख्वाब, जिनको नबूवत का 46वां जुज़ कहा गया। मुझे बताइए कितनी अहमियत की हामिल है ये बात कि रसूलुल्लाह किसी के ज़हन में कोई इश्काल और वहम छोड़ के नहीं जा रहे, बल्कि बता रहे हैं नबूवत तो नहीं रहेगी लेकिन सच्चे ख्वाब रहेंगे। तो कोई सच्चे ख्वाब देखने वाला भी ये गुमान न कर ले कि उसके ऊपर वही आती है या नबूवत का सिलसिला बाकी है।
جو سلسلہ باقی تھا اس کے بارے میں بھی بتلا کے گئے. اور پھر انہوں نے ایک بات گڑی کہ جی امتی نبی تو آ سکتا ہے، جی امتی رسول اللہ نے جو کہا تھا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ جی تشریح، یہ کبھی ذلی، کبھی برودی، کبھی تشریح، کبھی امتی، یہ اس چکر میں آپ کو الجھاتے ہیں. آپ کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پینترے سیکھے ہوئے ہیں. امتی نبی آنے کا بھی عجیب مقدمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم میں، ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، محدث کس کو کہتے ہیں؟ یہ محدث نہیں ہے، یہ محدث ہے جس کی زبان سے اللہ حق کو جاری کرتا ہے. ہر امت میں محدث ہوتے تھے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا، گویا میری امت میں محدث بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ رسول اللہ محدث کا بھی بیان کر کے جا رہے ہیں، لیکن نبوت کا بیان کرنا معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک بھول گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ بھی یہ امتی نبی کے رد کے اوپر یہ بات محدث والی بھی فٹ ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی اگرچہ سندن اس میں اعتراضات موجود ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اس کے بعد ایک سند بالکل صحیح ہے، صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں پوچھا گیا تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے کہا اللہ کی قسم اگر ابراہیم زندہ ہوتے اور مرد بن جاتے تو نبی ہوتے. یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی کہ امت کے اندر بھی اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو اللہ رب العزت ابراہیم کو نبی بناتے، عمر کو نبی بناتے، کہ یہ پنجاب سے ایک اٹھنے والا بے حیا، بد کردار اور بد خصلت، بری خصلتوں والا، بری عادتوں والا. اب مجھے ایمانداری سے بچائیے، انکار تو میں کر رہا ہوں، انکار تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ہم سب کر رہے ہیں نا. وہ کہتا ہے میری نبوت کا انکار معاذ اللہ طوائفوں اور کنجریوں کے بچے کرتے ہیں. معاذ اللہ، یہ نبی کی زبان ہے. یہ آپ بتائیں کہ انکار تو میں نے کیا، اس میں قصور میری ماں کا؟ یعنی آپ اس کی گفتگو سے، اس کے انداز و اطوار سے، اس کے اقوال سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو انسان کہنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ نے جہاں جہاں اشکال پیدا ہونے کی گنجائش موجود تھی وہاں سے اشکال دور کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سمجھ لیجئے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ. میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس قصر نبوت کی، اس محل نبوت کی مثال ایک انسان کی طرح ہے، ایک آدمی کی طرح ہے کہ اس نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا اور بڑا اچھا تعمیر کیا، اس کو ڈیکوریٹ کرتا رہا، آرائش زیبائش کرتا رہا. الا موضع لبنہ، پورے کا پورا محل بنا دیا لیکن ایک اینٹ کو چھوڑ دیا. اب لوگ اس محل کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت محل ہے، ایک اینٹ کیوں چھوڑی گئی؟ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، بس میں آ گیا اور اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں فکس ہو گیا. اب آپ نے بیان کرنا ہے، اب آپ نے بتانا ہے کہ قصر نبوت میں ایک اینٹ حالی تھی کہ 2 اینٹیں حالی تھی؟ ایک اینٹ حالی تھی. یہ بات یاد رکھنا، جو بھی مدعی نبوت ہوگا، جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا، وہ اس قصر نبوت میں سے ایک نہ ایک اینٹ کو نکالے گا اور اپنے آپ کو فٹ کرے گا. اسی لیے جتنے بھی مدعی نبوت ہوتے ہیں، آپ ان کے افکار کے اوپر اگر غور کریں تو وہ انبیاء کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں. یہ خود بدبخت حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والا ایک نبی کو مجروح کرے گا تو اس کی جگہ لے سکے گا. خیر یہ تو ایک لمبا اور چوڑا طویل باب الگ ہے. بات یہ کہ جہاں پہ بھی اشکال پیدا ہوتا تھا کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ آ جائے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسول اللہ وہیں پہ دور کر دیا کرتے تھے. آپ کے ذہن میں وہ سارے کا سارا واقعہ آ جائے گا. الحمدللہ علم پھیل رہا ہے. تبوک کے موقع کے اوپر حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ گئے تو حضرت علی کے دل میں یہ خیال آیا اور بعض ساتھیوں نے
اور بعض لوگوں نے حضرت علی سے طنز کیا، ہاں ہاں کمزور لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ہاں ہاں جو بیمار ہے نا وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہاں ہاں جو جرت مند نہیں ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب بتائیے حضرت علی جیسا جری، حضرت علی جیسا طاقتور اور حضرت علی جیسا شجاع یہ باتیں سن سکتا ہے؟ دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ کیا اللہ کے رسول، میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، میں مجاہد فی سبیل اللہ، آپ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے، میں لوگ مجھے ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور ایک عظیم الشان ٹائٹل اور ایک عظیم الشان نعمت اور ایک عظیم الشان خطاب اور ایک عظیم الشان سند اور شیلڈ حضرت علی کو عنایت کی۔ اور کیا عظیم الشان وہ شیلڈ ہے؟ کہا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگا لیا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ اب بتائیے ایمانداری سے یہاں پر یہ اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ ہارون بھی نبی ہے اور موسیٰ بھی نبی ہے، تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، آپ کی میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی تو ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہاں پہ بعد ایک خاص طبقہ فکر جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع اور تبرے کے تیر چلاتا ہے، اس کو بھی دعوت فکر ہے، وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اہل سنت کے سامنے اور کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث بھی آپ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نسبت دی موسیٰ اور ہارون کی، یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، صرف ایک حدیث بھی آپ کو یہ مکمل آتی ہو تو آپ ان کے دلائل کو توڑ کے اور ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ حدیث یاد رکھیے گا اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ نے اپنی زندگی میں ہارون کو خلیفہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وقت اپنا خلیفہ بنایا تبوک کے موقع کے اوپر، لیکن یہ دلیل دنیا سے چلے جانے کے بعد کی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ آپ میں سے کسی کو، عوام میں سے کسی کو یہ بات پتہ ہے اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نسبت دی ہارون اور موسیٰ کی، ویسے ہی موسیٰ اور ہارون میں بھی وہ معاملہ ہوا، موسیٰ نے بھی ہارون کو خلیفہ بنایا تھا اپنی زندگی میں، لیکن یہ بات آج کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے بعد یہ حدیث اس طرح بھی لاگو نہیں ہو سکتی کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ کون بنے تھے؟ یوشع بن نون۔ یہ تو بات پھر اور طرف نکل جائے گی، یہ تو بات جزوی طور پہ آئی کہ یہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال بھی کرتے ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہے اور منطق کے بھی خلاف ہے۔ آئیے اس مقدمے کی طرف کہ جو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کا پہلا اجماع، آپ لوگوں کے ذہن میں منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے اجماع موجود ہے، لیکن علماء کے ابلاغ کی وجہ سے آپ کو اب یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جمیع صحابہ کا جو اجماع ہوا تھا وہ کس کے اوپر ہوا تھا؟ مدعی نبوت کو قتل کرنے کے اوپر۔ یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، سب سے پہلا رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد اجماع ہوا تھا مسیلمہ کذاب کے قتل کے اوپر اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرنے کے اوپر اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کرنے کے اوپر۔ آج کل کا کوئی تھنکر فلاسفر ہوتا اور امن کے نعرے لگانے والا ہوتا اور مولویوں کو شدت پسند کہنے والا ہوتا تو وہ بھی یہی مقدمہ پیش کرتا، اللہ کے بندو سنو، مسیلمہ کذاب کا مؤذن جب اذان دیتا تھا تو یہی بات کہتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج کا کوئی فلاسفر ہوتا تو یہی مقدمہ پیش کرتا کہ آپ کو مسیلمہ کذاب کے اوپر کیا اعتراض ہے، وہ بھی رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اذان میں۔
آج کے تھنکرز ہمیں یہی بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ قادیانی بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو بس یہاں پہ رک جائیے، صرف اسی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اگلے کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑیں۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے الگ دین کا، الگ شریعت کا پیروکار ماننا چاہیں، مان لیں۔ علماء، طالب علم، دینی طبقہ ان کو اس حوالے سے رعایت دینے کے اندر قائل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہماری دین بھی وہ نہیں ہے، ہماری شریعت بھی وہ نہیں ہے، الگ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندو مسلمان ہونے کی پہلی شرط، پہلا اجماع جو صحابہ نے کیا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی نبوت کا صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے، صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے، اور آخری رسول ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، بس ان کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ کافر اور بے ایمان اور مرتد تو ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی دلیل رسول اللہ کا حدیث، قرآن کی آیت، صحابہ کا اجماع، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا فتویٰ۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ بچے کے، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بن سکتے۔ یہ دکھ کی خبر تھی، یہ خبر دکھ کی تھی کہ رسول اللہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان اعزاز اور ٹائٹل بخش دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا جائے گا۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے، ایک بندہ آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ نے اس سے پوچھنا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اگر ساتھ میں یہ اقرار کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم پھر تیرے اسلام کو مانیں گے۔ اگر تو کہے گا محمد رسول اللہ ہیں اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی بھی رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، ہم تجھے مرتد تو مان سکتے ہیں، مسلمان؟ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ نے کس بارے میں اجماع کیا؟ کہ مسیلمہ کذاب بھی تو رسول اللہ کے پاس یہ پیشکش لے کے آیا تھا، یہی کہ مجھے شریک کر لیجئے، مجھے یہ بھی امتی نبی ہونے کے رد میں ہے، مجھے اپنے بعد نبوت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے چھڑی بھی نہیں ملنی، تو نبوت کی بات کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ اس جنگ کو یاد کریں، 40,000 ایک روایت میں، ایک روایت میں 70,000 مسیلمہ کذاب کے ساتھی ہیں، اور صحابہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے، اور صحابہ کس جوش و خروش سے اس جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ نقشہ اگر کھینچا جائے تو یہ الگ منظر ہے۔ حضرت ابو بکر بار بار اٹھ رہے خطاب کرتے ہیں، نکلو نکلو، بار بار کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے آخری تقریر میں عظیم الشان جملوں کو ارشاد فرمایا، کہا مدینہ میں کوئی نوجوان بالغ نہ رہے، اللہ کی قسم مدینہ میں درندے رہے، جانور رہے، پرندے رہے، ایک بھی بالغ مرد مدینہ کے اندر نہ رہے، سارے نکلے مسیلمہ کذاب کی گردن کو لے کے آئے۔ اس وجہ سے اس نے رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ مجھے ایک بات تکبیر! بتلائیے، ختم نبوت زندہ باد! قادیانیت پہ لعنت! بے شمار! عیسائیت پہ لعنت! بے شمار! قادیانیت پہ لعنت! مجھے ایک بات بتلائیے تکبیر! کہ مسیلمہ کذاب کا، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، مجھے ایک بات بتلائیے، صحابہ کا عقیدہ ہو، قرآن کا عقیدہ ہو، حدیث کا عقیدہ ہو، 1400 سال سے اجماع امت ہو کہ رسول اللہ کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، کوئی جھوٹا کذاب اور دجال تو آ سکتا ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ذمہ دار سٹیج سے یہ بات کہہ رہا ہوں،
اسلام کا اور شریعت کا یہی فیصلہ ہے کہ جو کوئی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو تحقیق کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف بات کو اتنا بیان کر کے لوگوں کو انگیخت کر کے تشدد کے اوپر نہیں گھسانا چاہیے. یہ تحقیق کرنا کس نے ہے, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو تحقیق کیا جائے گا. لیکن یہ تحقیق آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, بلکہ کنہوں نے کرنا ہے؟ اسلامی ریاستوں نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. ان کے سپرد اگر آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد کرنا ہے. یہ جو تحقیق کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ جو عقیدہ قادیانیوں نے بنایا ہوا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے, خالی نبوت کے دعوے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ بظاہر قاضی النظر میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اقرار کر کے مرتد ہو جاتے ہیں. اور مرتدوں کی وہ حیثیت نہیں ہے اسلام میں اور شریعت میں جو اقلیتوں کی ہے. آج یہاں پہ یہ پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکالنا تھا کہ ہمارے پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو حقوق کیوں نہیں دیتے, آپ ان کو باقی اقلیتوں کی مانت کیوں نہیں مانتے, تو یہ ہمارا مقدمہ اور فلسفہ سمجھ لیجئے کہ یہ باقی اقلیتوں کی طرح اقلیت نہیں ہے. یہ باقی اقلیتوں کی طرح اگر حقوق چاہتے ہیں, اگر یہ حقوق چاہتے ہیں تو آج کے بعد یہ جو نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے ان کے سامنے یہ مکالمہ الزامی رکھنا ہے, الزامی, کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں. آپ نے یہ بات کہنی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اور قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں, ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. یہ مقدمہ آپ پیش کر کے دیکھ لیں, دنیا میں کوئی قادیانی, ان کو پتا ان کا سارا سسٹم جھوٹ, جیل سازی اور فراڈ کے اوپر ہے, کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گا. بالفرض مان جائے تو ہم آج بھی گارنٹی سے پاکستان کے آئین میں ایمانداری سے بتائیے, اچھا قانون کی بات کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں متشدد کہا جا رہا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم لکھا, کافر لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ لکھا ہوا ہے. پاکستان کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں غیر مسلم ہے, ہم متشدد ہیں. قانون اور آئین کی بات کرنا تشدد ہے, اور قانون اور آئین میں لکھا یہ غیر مسلم ہے. وہ کوئی کہے میں مسلمان ہوں, وہ آئین توڑا, وہ آئین شکن ہے, وہ قانون توڑا کہ ہم توڑیں؟ ایمانداری سے بتائیے, اپنی بات کیجئے, ڈائلاگ اور مکالمے کی بات کیجئے. سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرنا اور اپنی دانشوری کو جھاڑنا بڑا آسان ہے, لیکن دلائل کی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کسی دین کے طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بتائیے, ایک بندہ پاکستان کے آئین میں لکھا غیر مسلم ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں, وہ آئین توڑا کہ آئین کی پابندی کر رہا ہے؟ اور یہ پاکستان کے آئین سے کبھی مخالف نہیں ہو سکتے. ہم اداروں سے, انتظامیہ کو, حساس اداروں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور درد دل سے سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے پاکستان کے آئین میں جن کو غیر مسلم لکھا ہے وہ اس آئین سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں اور دانشور کہتے ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے اس کو مسلمان کے دائرے سے نکال رہے ہیں؟ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو مسلمان کے دائرے سے نکال رہے ہیں. اس بات کا جواب بھی سن لیجئے اور یہ دلائل یاد رکھا کیجئے. ایمانداری سے بتائیے, ایک سیکولر مثال دیتا ہوں, سیکولر طبقے کے لیے. ایک جگہ کوکو کولا کی یا یہ ایکوافینا کی فیکٹری لگی ہو, اس کے بالکل سامنے آپ کوکو کولا کی فیکٹری کھول دے اور کوکو کولا ہی کا اسٹیکر چھاپے اور ضد کرے میری بوتل بھی کوکو کولا ہے, کیا حکومت آپ کو کرنے دے گی؟ کیا دنیا کا کوئی سیکولر ملک کوکو کولا یا کوئی برانڈ ہے, اس برانڈ کے نام کا برانڈ اس کے سامنے کھولنے کی اجازت دے گی؟ اگر چیف جسٹس صاحب میں کہوں کہ کل سے میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں, میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, میں جرنیل ہوں, میں ایم این اے نہیں بنا, میں ایم این اے ہوں, مجھے لوگ کہیں گے یہ پاگل اور خپتی تو ہو سکتا ہے, یہ چیف جسٹس نہیں ہو سکتا. ایمانداری سے بتائیے, جو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کو مانتا ہے وہ مرتد تو ہو سکتا ہے, وہ غیر مسلم تو ہو سکتا ہے, وہ کافر بے ایمان تو ہو سکتا ہے, وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں. نعرہ تکبیر! قادیانی کل بھی کافر تھا, قادیانی کل بھی کافر تھا.
قادیانی کل بھی کافر تھا اور انشاءاللہ کافر کہتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت. یہ بات یاد رکھیے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے ان کو غیر مسلم. ان کو غیر مسلم کہنا کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرنا اور کہنا غیر آئینی ہے. یہی وہ بات ہے جو سارے کے سارے سپریم کورٹ کے مقدمے میں آئی. ایک قادیانی نے، یہ قدرتی بات ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں بیٹھا ہوں تو یہ سامنے یہ تفسیر صغیر پڑی ہوئی ہے. ان بدبختوں نے یہ دیکھے قرآن پاک کی تفسیر چھاپی ہے، قرآن پاک کی، اور یہ بانٹ رہے تھے. اس بندے کے اوپر ہر مقدمہ ہوا، اس کے اوپر 298 سی بھی لگی اور 295 بی بھی لگی. 298 سی کا مطلب یہ ہے پاکستان میں امتناع قادیانیت ایکٹ ہے کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا اور مسلمان ظاہر کر کے تبلیغ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے شاعر نہیں اپنا سکتا، اذان، مسجد، نمازیں اس طرح نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی قادیانی اٹھ کے مسلمان بن کے تفسیر اور ترجمہ مسلمانوں کے گھر، غیر مسلموں کے گھر بانٹ رہا ہو، اس کے اوپر کیا لگتی ہے؟ 298 سی امتناع قادیانیت ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس شک کو اڑا دیا، حالانکہ مقدمے میں مقدمہ دائر ہوتے وقت وہ شک موجود تھی. اب تو معاملات کچھ بہتری کی طرف چلے گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. جمعیت اہل حدیث بھی اس ریویو کے اندر، نظر ثانی کے اندر ایک فریق تسلیم کی گئی ہے اور ہم نے بھی اس ریویو کا ان سے مطالبہ کیا ہے. لیکن یہ صرف قانونی جنگ کرنے کی بات نہیں ہے، عوام کو شعور دینے کی بات بھی ہے. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جیسے علماء نے 10,000 سے زائد قربانیاں دی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے، اگر کوئی چیف جسٹس ہو، اگر کوئی اسمبلی ہو، اگر کوئی قانون کے اندر ترمیم کر کے ان قادیانیوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا تو آپ عوام علماء کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، چوکوں اور چراغوں میں نکلنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھیں، صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھ اٹھا کر علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، یہ جنگ، قدم بڑھاؤ، یہ جنگ، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جنگ صرف اہل حدیثوں کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کے اندر دیوبندی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بریلوی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی اگر دیوبندی بریلویوں نے اور اہل حدیثوں نے اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا، نبوت کتنا بڑا مشترکہ ایشو ہے، دفاع صحابہ کتنا بڑا مشترکہ ایشو ہے. آج ایک ایک کر کے مذہبی جماعت کو سائڈ پہ کر کے اکیلا تنہا کر کے پارلیمنٹ سے بھی آؤٹ کر دیا گیا، ان کے ووٹوں کو بھی لوٹ لیا گیا، ان کے ووٹوں کے اوپر بھی ڈاکے ڈال دیے گئے. اگر آج بھی طریقے لبیک والے یہ سمجھتے نہیں پھر ہم نے اکیلے لڑنا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ 75 برس جماعت اسلامی کے تجربے سے سیکھ لیں، 75 برس اکیلے لڑتے رہے، آج پارلیمنٹ میں ان کی ایک سیٹ موجود نہیں. آپ 75 سال اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. ہاں، اسی وقت ٹیبل پلٹ جائے گا، اسی وقت سارے کا سارا سینیریو بدل جائے گا اگر اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی ایک ہو کر ختم نبوت کے کاز کو اٹھائیں گے، دفاع صحابہ کے کاز کو اٹھائیں گے، اس مشن اور اس نقطہ نظر کو اٹھائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ بھی نہیں بڑھ سکتا، پھر آپ کی کوئی سیٹیں بھی نہیں لے سکتا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے یار، یہ بات تو آئی ہے. باقی اس حوالے سے جو قانونی پہلو ہے، یہ بڑی عام فہم بات ہے. امتناع قادیانیت ایکٹ، ایک قادیانی تفسیر بانٹ رہا ہے، اس کے اوپر نہیں لگتا تو پھر مسلمانوں پہ لگا دیجئے، پھر مسلمانوں پہ لگا دیجئے، اسی کے اوپر لگتا ہے. اور پھر اس تصویر صغیر کے اندر 60 مقامات سے زائد کے اوپر تحریف موجود ہے، مانوی تحریف بھی اور حرفی تحریف بھی موجود ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف مانوی تحریف ہے. مانوی تحریف تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جیسے قرآن شروع ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ بدبخت نے ترجمہ کیا موعود، مسیح موعود. آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے کلام میں یہ ہے کہ آپ کے آنے والی، آپ سے پہلی وحی اور آپ پہ نازل ہونے والی وحی، اور یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد والی وحی اپنی طرف سے. اور حرفی تحریفات بھی شامل ہے. تو کیا 295 نہیں لگتی؟ ڈیفائلنگ کہتے ہیں اس کو ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کر دینا. تو قاری صاحب کو سوچنا چاہیے. اور پھر انہوں نے جن 2 آیات کا حوالہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اب جس کا جی چاہے جو مرضی ترمیم کرتا رہے، یہ استدلال باطل ہے.
اور انہوں نے 1400 سال کے اجماع امت کے خلاف یہ آیت پیش کی ہے، اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین کی آیت جو پیش کی ہے وہ بھی اجماع امت کے خلاف پیش کی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے لیا کہ ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر قوم اور گروہ کو کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ 1400 سال سے امت کا اجماع ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ یہ ہے، کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، یہودی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک خاص شان نزول ہوتا ہے۔ آپ اگر اس آیت کو یہ سمجھتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی بھی مسلمان بن کے تبلیغ کر سکتا ہے، تو آپ نے پاکستان کا آئین ہی نہیں پڑھا۔ امتناع قادیانیت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ قادیانی مسلمان بن کے اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آج کلچر ہے دو پارٹیوں کا، عجیب و غریب۔ آپ کسی پی ٹی آئی کے رہنما کے اوپر اعتراض کریں، علماء کے خلاف گالیاں شروع، پی ٹی آئی کا پورا ایک کلچر آپ کے خلاف شروع ہو جائے گا سوشل میڈیا۔ آپ نون لیگ کے کسی لیڈر کے خلاف بات کریں، آپ کو وہاں سے گالیاں بڑھنا۔ اب وہ بھی مقابلے میں اتر آئے ہیں کہ جس طرح یہ برا بلا کہتے تھے، اب ہم نے بھی وہی کلچر اور انہی کے طور انداز کو اپنانا، بلکہ سوشل میڈیا پہ دوڑ لگی ہوئی ہے، جیسے وہ کرتے تھے اسی طرح ہم نے کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیر افضل مروت صاحب نے حضرت ہند کے بارے میں ایک ٹویٹ کی، ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت ہند صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اور رسول اللہ کے پاس آئی تھی اور کہا تھا اے اللہ کے رسول، پہلے آپ ہمارے لیے ایسے تھے ایسے تھے، آج کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہوگے، آج کے بعد آپ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگے، آج کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ کی یہ محبت اللہ ابھی مزید بڑھائے گا۔ حضرت ہند کو کہا تھا آپ کی یہ محبت اللہ بڑھائے گا، اور پھر کہا میری طرف سے بھی وہی جذبات ہیں جو آپ کی طرف سے۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آپ ٹویٹ کریں، آپ کو سمجھایا جائے تو وہ علماء کو گالی ہے۔ دوسری طرف عورت کی حکمرانی کی بات کی جائے تو نون لیگ والوں کو عورت کی حکمرانی کے خلاف ایک چینل نے اور ایک اخبار نے شہ سرخیوں میں میرا فتویٰ لگایا کہ علامہ شاملہ دین نے فتویٰ دے دیا عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ علامہ ہشام کا فتویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور دنیا کو عورتوں کے سپرد کر دیا۔ اچھا، پھر بات اسی پر رہے تو کافی ہے، لیکن ابھی کل پہلا اجلاس تھا، پہلا اجلاس علماء دین۔ ہماری سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ کتران صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے انسان سیاسی طور پہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ ہماری بھی دوست ہے، ہر پارٹی میں موجود ہے، سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم دین کے طالب علم ہیں، ہم نے بات وہ کرنی ہے جو حق ہے اور سچ ہے۔ کل پہلا ہی دن ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی میں بات کروں گی، اور اس بارے میں انہوں نے جو الفاظ کے آپ بتا لیجیے، اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں تو ذمہ دار ٹرانسجینڈرز کی بات کی۔ آپ نے آج یہ بات بھی سمجھ کے جانی، اور یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پاکستانی معاشرے میں اور مریم نواز صاحبہ آپ کو پنجاب اسمبلی میں ٹرانسجینڈر کی پہلے تعریف، اس کا ترجمہ، اس کی اصطلاح اور اس کی ٹرانسلیشن ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے کہ ٹرانسجینڈر کہتے کس کو ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ آپ میں سے 90% لوگوں کو اور علماء کو اور عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کا ترجمہ ہے مخنث اور ہجڑا۔ اللہ کی قسم، آپ پنجاب اسمبلی سے مخنث اور ہجڑا ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن کو منظور کروا دے، کوئی عالم دین کبھی بھی آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ ہم مخنث کے اور ہجڑے کے انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے علاج کے حق کے خلاف نہیں ہیں، ان کو دینے والے حقوق کے اصل ترجمہ جہاں سے یہ اصطلاح کو درآمد کیا گیا، امپورٹ کیا گیا، جب تک آپ اس تناظر میں نہیں سمجھیں گے آپ بات کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ مولوی ہجڑے کے خلاف ہے، مولوی مولوی بد کرداری اور بے حیائی کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن بطور انسان مخنث ایک بیماری ہے،
اس کو سارے انسانی حقوق ہیں، ہجڑے کو سارے انسانی حقوق ہیں، خواجہ سرا کو سارے انسانی حقوق ہیں. یہ الگ بات ہے، شریعت نے پیرامیٹرز بنائے ہیں کہ کس قبیل کا مہندس، کس قبیل کا ہجڑا، کس قبیل کا خواجہ سرا کس کمیونٹی میں رہے گا، یہ بھی شریعت نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. لیکن اصل میں ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ بات سمجھ کے جائیے. ٹرانسجینڈر جہاں سے یہ لے کے آئے ہیں نا لفظ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے 40 برس 50 برس بطور مرد گزارے. آج رات کو میں مرد سویا ہوں اور میں صبح اٹھا ہوں، میرے 5 بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں. میرے دماغ میں ایسا مرد خباثت کا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں. تو مجھے یہ اللہ اجازت دے گا کہ میں اپنی جنس تبدیل بھی کرا لوں اور آج کے بعد اپنے آپ کو عورت بھی لکھوا لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹرانسجینڈر کو آپ کو سمجھایا نہیں گیا، عوام کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا. ایک عورت 40 برس 30 برس عورت بن کے گزار گئی، صبح اٹھی ہے، اس کے دماغ کو شیطان نے چھو کے ہفتی کر دیا ہے، وہ دماغی مریض اور نفسیاتی عارضے کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ کہتی ہے آج کے بعد میں مرد محسوس کر رہی ہوں. اللہ کے بندو، جس شریعت میں، جس شریعت مطہرہ، جس روشن شریعت میں مرد کو عورت کی مشابہت کی اجازت نہ ہو، عورت کے لباس کی اجازت نہ ہو، عورت کے زیورات کی اجازت نہ ہو، عورت کے میک اپ کرنے کی اجازت نہ ہو، اس اسلام میں اس مرد کو جنس تبدیل کرا کے عورتوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ بتائیے. یہ نفسیاتی بیماری ہے، یہ عارضہ ہے، یہ دماغی خلل ہے. اس دماغی خلل کا علاج کرانے کی بجائے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، ان کے لیے الگ نوکری کی سیٹیں نکلے گی. مرد صبح اٹھ کے کہ میں عورت ہوں، میں عورت کی نشست کے اوپر آنا چاہتا ہوں، اس کو دی جائے گی. یہ ٹرانسجینڈر کے حقوق انہوں نے یہ سمجھتے کہ یہ علماء اور دین کے طلبہ جاہل ہیں. جائیے قومی اسمبلی ٹرانسجینڈر کا ترجمہ مخنث ہجڑا فزیکلی نارمل یا فزیکلی جو پرابلم کا شکار لوگ کروا لے، اللہ کی قسم پاکستان کا کوئی عالم دین ٹرانسجینڈر کے ان حقوق کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی، بے رہروی، فحاشی اور عریانیت کا سیلاب آ جائے، تو میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں. ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، امریکہ کے پریزیڈنٹ کا. اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے جس دن پہلے دن میں صدارتی محل میں آؤں گا، ٹرانسجینڈرز کے سکولوں کو بند کر دوں گا. جہاں سے ہم ووٹ ہو رہا ہے وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں کہ معاشرے کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے دیسی لیبرلز، اللہ معاف کرے، ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں ہر روز قادیانی مسلمان بنا دیے جائیں، ختم نبوت کے اندر ترمیم کر دی جائے، احمدی بھی مسلمان بھائی بنا دیے جائیں، ٹرانسجینڈرز کے بھی حقوق نافذ کر دیے جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.